الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد كلمك يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم. چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تو زندہ ہے اللہ تو زندہ ہے اللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے اور جمنے والے چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے حاضرین محترم وقت کافی بیت چکا ہے محفل پاک میری دانست اور میری رنگ کے مطابق والدین کے سالانہ خدمت پاک کے سلسلہ میں منعقد ہے اسی حوالے سے ایک دو باتیں جہاں تک آپ کی سماعت ساتھ دے گی اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ اس کائنات رب نے پہلے انسان سے شروع فرمایا انسان کے افراد زمین کی وسعتوں میں پھیلتے چلے گئے ضرورت کے مطابق اپنے اپنے وقت پر انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے پھر ایک وقت آیا کہ جب نبوت کی صلت کا آخری موتی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار فرمایا ابھی ماں کے پیٹ میں تھے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا جب دنیا پہ تشریف لائے 6 سال کی عمر تھی ماں نے بھی دعوے مبارکہ دے دیا 8 سال کی عمر دادا جان رخصت ہو گیا اسی طرح زندگی کی نشیب و فراز سے گزرتے گزرتے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی رفاقت میسر ہوئی 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا اعلان نبوت کے بعد مزید 11 سال گزرے اللہ رب العزت نے اپنے عرش پر ملاقات کے لیے بلا لیا سبحان اللہ معراج کی رات اللہ رب العزت نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا نمازیں لے کر جب آپ تشریف لائے
میں ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ پہلے والد کا سایہ گیا، ابھی شکل مادر میں تھے، 6 سال کی عمر تھی، والدہ رخصت ہو گئی، 40 سال گزر گئے، اعلان نبوت کیا، اعلان نبوت کے بعد مزید 11 سال گزرے، 12 بھی روایت میں آتے ہیں، تو معراج ہوا، معراج پر نمازیں عطا ہوئی۔ اب اس وقت اتنی مدت گزر جانے کے بعد وہ لاڈلا محبوب جو پوری کائنات کو اخلاق کی تعلیم دینے آیا، فرماتا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو اللہ نے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ اخلاقیات مکمل ہوں۔ ارشاد ہے لو ادرکت ابی و امی، اگر میں اپنے باپ اور اپنی ماں کو پاتا، توجہ ہے نوجوانوں کی، او احدہما، دونوں نہ میسر آتے تو ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا، وَأَنَا فِي صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی تنادی یا محمد، میں نماز چھوڑ کے کہتا لبیک یا امی۔ یہ سکھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ میں خدا کی نماز میں ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں نماز کو چھوڑ کے اپنی ماں کی بات سنتا۔ النظر الی وجہ ابن عبادت، اپنے باپ کے چہرے کو مسرت کی نگاہ سے دیکھ لینا بھی عبادت ہے۔ رضا اللہ فی رضا الوالد، اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے پتہ تو چلے میرا رب مجھ پر راضی ہے کہ نہیں، فرمایا اپنے باپ کو دیکھو تجھ پر راضی ہے تو سمجھ لینا میرا رب ہے۔ اگر باپ راضی ہے، حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے الہام ہوا کہ جاؤ میرے گھر میں، بیت اللہ شریف میں، میرے حرم میں فلاں جگہ پر ایک نوجوان رو رو کر گڑ گڑا کر مجھے پکار رہا ہے، اسے میرا پیغام دے دو کہ تیرے لیے میری رحمت کا کوئی حصہ نہیں، تیرے لیے میری رحمت کا کوئی حصہ نہیں۔ جب اس معین مقام پر حضرت مالک بن دینار پہنچے تو وہ نوجوان خود کہنے لگا مالک سناؤ کیا پیغام ہے۔ حیران ہوئے کہ اسے کیسے پتا چلا کہ میں اس کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ پوچھا نوجوان تجھے کیسے پتا چلا کہ میں تیرے لیے کوئی پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں 5 سال ہو گئے ہیں یہاں کھڑا رو رہا ہوں، جب بھی پیغام آتا ہے یہی پیغام آتا ہے کہ تیرے لیے میری رحمت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہنے لگے مجھے تعجب ہوا کہ 5 سال سے گڑ گڑا رہا ہے رب کے گھر میں، حرم کعبہ میں، پیغام بھی مل رہے ہیں لیکن ملتا یہی ہے کہ تیرے لیے رحمت سے حصہ کوئی نہیں۔ نوجوان تو بتا تو صحیح تجھے ہوا کیا ہے، تو نے ایسا جرم کیا کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی رحمت میں تیرا حصہ کوئی نہیں رہا۔ جیسے ایک دن ناراض ہو کر غصے کے عالم میں نے اپنے باپ کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا، ان کا دانت ٹوٹ گیا تھا، تب سے میں گڑ گڑا رہا ہوں۔ جب بھی جواب آتا ہے یہی آتا ہے کہ تیرا باپ جو مجھ پر ناراض ہے میری رحمت ہے تیرے لیے کوئی حصہ نہیں۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو کعبے کی دیوار اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کر بھی گڑ گڑاؤ گے تو اللہ کی رحمتوں سے حصہ نہیں پاؤ گے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے میں نے اسے پوچھا تیرا باپ کون ہے، کہاں رہتا ہے، اس نے سارا عطا پتہ بتا کر یہ بھی بتا دیا حلیہ یہ ہے، نام یہ ہے، علاقہ یہ ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ اس سال وہ حج کرنے آیا ہے، اس سال وہ حج کرنے آیا ہے۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ میں اسی
علامتوں کے مطابق تلاش کرتے کرتے جب اس کے باپ تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کا باپ ہتھیلی پر دانت رکھ کر، وہی جو 5 سال پہلے ٹوٹا ہوا تھا، ہتھیلی پہ دانت رکھ کر غلام کعبہ کو تھام کر کہہ رہا تھا کہ مولا دیکھ میرے دانت پر رحم کر۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جس کا باپ اپنے بچے کی شکایت خدا کی بارگاہ میں لگا رہا ہو، وہ حرم کعبہ میں کھڑا گڑ گڑاتا بھی رہے تو اسے کیا ملے گا؟ میں نے اس شخص کو کہا کہ اے اللہ کے بندے، میرے بیٹے کا تو رو رو کر یہ حال ہو گیا اور اللہ کی طرف سے اسے کوئی معیدہ، کوئی مغفرت، کوئی رحمت کا حصہ نہیں مل رہا۔ پھر اس کی جو باپ ہونے کا جذبہ ہے، شفقت فطری پھر جوش میں آئی اور اپنے دانت کو گرا کر کہنے لگا مولا میں نے اسے معاف مولا میں نے اسے معاف کر دیا ہے۔ کہتے جب میں معافی کا پیغام لے کر اس نوجوان کے پاس پہنچا، وہ نوجوان کہنے لگا مالک بن دینار، ایک میری خواہش اور ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہنے لگا اگر میرا باپ مجھے معاف نہ کرتا تو اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن میرے لیے یہی سزا ہوتی کہ آگ کی لگام ڈال کر جہنم کے دروازے مجھے کھینچ کر گھسیٹ کر دوزخ میں ڈالتے۔ اب مجھے باپ نے معاف کر دیا ہے، وہ سزا تو نہیں ملے گی، چلو میں یہ کہتا ہوں کہ میرے گلے میں رسی ڈال لے اور گھسیٹتا ہوا مجھے باپ کے قدموں میں لے جا، گھسیٹتا ہوا مجھے باپ کے قدموں میں لے جا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ ظاہری طور پر اس پر تھوڑی اذیت آئے گی، لیکن اس کا یہ حال دیکھ کر باپ کا دل اور پگھلے گا، وہاں سے دعائیں پھوٹیں گی، اس بیچارے کی 5 سال کی محنت ہری ہو جائے گی، 5 سال کی محنت ہری ہو جائے گی۔ میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، اسے گھسیٹ کر جب باپ کے سامنے لے کر گیا، باپ سے دور سے دیکھا، دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا، سبحان اللہ، دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور کہا مولا میں نے جو اسے معاف کر دیا ہے تو ہی اسے۔ حدیث کہتی ہے رضا رب فی رضا الوالد، اگر رب کو راضی کرنا ہے تو رب کی رضا باپ کی رضا میں، رضا باپ کی رضا میں، رب کی رضا بولیے باپ کی رضا میں ہے۔ نوجوانوں سب سمجھو گے، آج سوچو تیری ایک نظر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا، بخشوانا چاہتا ہوں، گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، تو میں حل کے ماں ہے؟ قال اللہ، یا رسول اللہ ماں نہیں، موت ہو گئی، اور میں ماں کی بہن ہے؟ ماں نہیں، ماں کی بہن ہے؟ ہاں یا رسول اللہ ماں کی بہن خالہ ہے، اور میں جا اس کے ساتھ اچھا سلوک کر، اللہ تیرے گناہ بخش دے گا۔ اگر گناہ بخشوانا چاہتے ہو تو گناہوں کی بخشش کا سامان بھی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں ہے۔ حاضرین محترم، وقت کافی بیت چکا ہے، میں مزید آپ کا امتحان نہیں لینا چاہتا، لیکن آج کی گفتگو کا یہی حاصل اور خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ماں آئے تو آپ مزمل والی کملی جو ہے وہ اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیں، ساری محفل کو چھوڑ کر تنہائی میں اس سے باتیں کریں، صحابہ کرام حیران ہو جائیں کہ یہ بوڑھیا عورت کون ہے جس کے ساتھ اتنی عاجزی انکساری کے ساتھ جی جی کیے جا رہے ہیں۔ جب وہ چلی گئی کھڑے رہے، جب تک جلتی رہی نظر آتی رہی کھڑے رہے، جب وہ نظر آنا بند ہو گئی پھر آپ بیٹھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ عورت ہے جس کے سینے سے خدا نے مجھے خوراک دی، یہ ردائی ماں ہے۔ صحابہ نے وہیں سے دیکھ کر اندازہ کیا ردائی ماں کا یہ حال ہے تو حقیقی ماں کے ادب کا کیا عالم ہوگا، جو حقیقی ماں ہے اس کے ادب و احترام کا کیا عالم ہوگا۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جہاد پہ جانا چاہتا ہوں، آپ سے بیعت کرتا ہوں جہاد کرنے کے لیے،
فرمایا کہ چلو جہاد پہ جانے سے پہلے یہ مجھے بتا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا کہ الجنت تحت قدم امے کا، جنت تو تیرے ماں کی قدموں کے نیچے ہے۔ جب ماں زندہ ہے تو جہاد پہ کیا جاتا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کر رہی تجھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ آج کے نوجوانوں کو وہ درد دل عطا فرما، وہ سوزش عطا فرما، والدین کے ادب و احترام کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، باپ ماں اپنی حیثیت میں کچھ ہوں، ماں باپ اپنے کردار میں جو ہوں، اس بات کی طرف توجہ کرو، ماں باپ اپنے کردار میں جو ہوں، بے نمازی ہوں، چور ہوں، ڈاکو ہوں، جو ہوں، والدین اولاد کے حق میں ولی کامل ہے، اولاد کے حق میں ولی کامل ہے۔ بڑے سے بڑے ولی اللہ کی خدمت تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتی، بڑے سے بڑا مجاہدہ تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتا۔ 70 کامل ولیوں کی دعا ایک طرف، ماں کے دل سے نکلنے والی دعا ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ وجہ ایک ماں باپ کی محبت ہے، دیکھو نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی رضا ماں باپ کی رضا میں، خدا کی رضا اس لیے کہ ماں باپ کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، بہن بھائی ہو وہ بھی غرض پر مبنی، دوست یار ہیں وہ بھی غرض پر مبنی، جتنے رشتے ہیں وہ غرض پر مبنی ہیں، مفاد پرست ہیں۔ لیکن اگر کوئی بے لوس ہے تو یا خدا بندے پر مہربانی بغیر کسی وجہ کی کرتا ہے، یا ماں باپ اپنی اولاد پر مہربانی بغیر۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو دیکھتا ہے، فاسقوں کو چھوڑتا نہیں، بے ایمانوں کو چھوڑتا نہیں، گناہ گاروں کو چھوڑتا نہیں، جو اس کی نہیں مانتے انہیں چھوڑتا نہیں، انہیں بھی دیتا ہے اور دے کر کبھی پچھتایا نہیں کرتا۔ یہی حال والدین کا ہے، جو فرما بردار ہو، جو بیٹے بڑا کمائے انہیں بھی دیتے ہیں، جو آوارہ پھرے انہیں بھی دیتے ہیں، انہیں بھی دیتے ہیں۔ تو رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا دیکھنی ہے تو باپ کی رضا، لیکن یاد رہے جب باپ کی رضا اور کملی والے محبوب کی رضا مقابلے پہ آ جائے تو پھر باپ بھی نہیں دیکھا جائے گا، ماں بھی نہیں، پھر مدینے کا چاند دیکھا جائے گا، پھر مدینے کا چاند دیکھا جائے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی اس حکم کے بعد سب سے زیادہ عزت اور عظمت ماں باپ، وما علینا